بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اردو کہانی نامہ۔ طلسمی اور جادوئی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمرو یار اور نیلا سرخ جادوگر۔ عمرو گھوڑے پر بیٹھا ملک ارگان کے سب سے بڑے شہر بلاکا میں داخل ہوا تو اسے شہر کے دروازے پر ہی ایک بوڑھے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر روک لیا۔ گھوڑے سے نیچے اترا خواجہ عمرو، میں بوڑھا آدمی ہوں اس لیے اونچی آواز میں نہیں بول سکتا، بوڑھے نے قدرے کمزور سی آواز میں کہا تو عمرو گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں بوڑھے بابا؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ وہ اس بوڑھے کو پہچان ہی نہ رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے مکان پر چلو، پھر وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ ویسے فکر مت کرو، تمہارا وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ تمہیں بہت بڑا انعام بھی مل سکتا ہے۔ بوڑھے نے کہا تو انعام کی بات سن کر عمرو کی آنکھوں میں بے اختیار چمک آ گئی۔ چلو میں تیار ہوں، عمرو نے کہا تو بوڑھا اسے ساتھ لیے ایک محل میں پہنچا، جہاں ایک کافی بڑے سے مکان کے دروازے پر موجود ایک دربان نے بوڑھے کو بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ خواجہ عمرو کا گھوڑا لے کر استبل میں باندھ دو، بوڑھے نے دربان سے کہا، اور دربان نے گھوڑے کی باگیں عمرو کے ہاتھ سے لے لی اور اسے لے کر ایک طرف بنے ہوئے استبل کی طرف بڑھ گیا۔ عمرو بوڑھے کے ساتھ اس مکان میں داخل ہوا۔ اندر بھی کئی غلام اور کنیزیں موجود تھیں۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا، جس کا لباس تو عام لوگوں جیسا ہے، خاصا امیر آدمی ہے۔ بوڑھا اسے اپنے ساتھ ایک بڑے کمرے میں لے آیا۔ بیٹھو خواجہ عمرو، بوڑھے نے کہا اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمرو اس کے سامنے پڑی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ میرا نام سردار احمد ہے اور میں بادشاہ کا وزیر خاص تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے مجھے دربار سے نکال دیا۔ حالانکہ میں بے گناہ تھا، لیکن میرے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت موجود نہ تھا۔ میں کئی بڑے بڑے نجومیوں کے پاس گیا، سب نے مجھے یہی بتایا کہ میری مدد صرف خواجہ عمرو ہی کر سکتا ہے، لیکن میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہیں ملنے کے لیے لمبا سفر نہ کر سکتا تھا، اس لیے میں یہاں تمہاری آمد کا انتظار کرتا رہا۔ نجومیوں نے ہی مجھے بتایا کہ آج تم یہاں آ رہے ہو۔ انہوں نے مجھے تمہارا حلیہ بھی بتا دیا تھا، اس لیے میں شہر کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور تم جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے میں نے تمہیں پہچان لیا۔ بوڑھے سردار احمد نے کہا، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے سردار محترم؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاہی محل میں ایک اونچا گنبد بنا ہوا ہے جس میں سامنے کے رخ پر کوئی دروازہ نہیں ہے، اس لیے اسے گنبد بے در کہتے ہیں۔ البتہ اس کی مخالفت سمت میں محل سے باہر سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں اور اس طرف ایک کی بجائے کئی دروازے ہیں۔ اس گنبد بے در میں بادشاہ کی اکلوتی بیٹی شہزادی ستارہ رہتی تھی۔ اسے یہ گنبد بے در بے حد پسند تھا، وہ اس میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی۔ ایک روز بادشاہ اور اس کے درباریوں نے دیکھا کہ اس گنبد پہ بے در کی سیڑھیوں سے میں ہاتھ میں تلوار اٹھائے ذرا سہما ہوا تیزی سے اترا چلا آ رہا ہوں۔ اس وقت بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ قریبی باغ میں موجود تھا، جہاں سے یہ سیڑھیاں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ میں سیڑھیاں اتر کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تو بادشاہ نے دربان بیچ کر پتہ کرایا کہ میں گنبد بے در میں کیوں گیا تھا اور پھر اس طرح ذرا سہما ہوا تلوار ہاتھ میں لیے کیوں اتر رہا تھا۔ جب دربان گنبد بے در میں پہنچے تو وہاں شہزادی ستارہ اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گلے پر تلوار کے زخم کا نشان تھا، جبکہ اس کی سہیلیاں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ شہزادی ابھی زندہ تھی، اس لیے فوراً شاہی حکیموں کو بلایا گیا۔ انہوں نے علاج شروع کیا اور خدا کا شکر ہے کہ شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ البتہ اس کے گلے میں زخم کا نشان موجود رہا، جسے چھپانے کے لیے شہزادی نے مستقل طور پر گلے میں قیمتی ہیروں سے مزین گلو بند پہننا شروع کر دیا۔ جب شہزادی اور اس کی سہیلیوں کو ہوش آیا تو ان سب نے بتایا کہ میں اچانک تلوار اٹھائے گنبد بے در میں پہنچا اور میں نے تلوار سے شہزادی پر حملہ کر دیا۔ مجھے حملہ کرتے دیکھ کر سہیلیاں خوف سے بے ہوش ہو گئیں، جبکہ شہزادی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ نے مجھے تلاش کرایا تو میں اپنے محل میں سویا ہوا ملا۔ مجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ بے حد غصے میں تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو گنبد بے در میں گیا ہی نہیں۔ میرے محل کے غلاموں اور کنیزوں نے بھی گواہی دی کہ میں تو صبح سے محل سے نکلا ہی نہیں تھا۔ اس پر بادشاہ نے مجھے موت کی سزا تو نہ دی، لیکن مجھے وزارت سے نکال دیا اور میرا محل اور سارا سامان چھین لیا اور میں یہاں اپنے آبائی مکان میں آ گیا۔ بوڑھے نے کہا، تو کیا آپ واقعی گنبد بے در میں نہیں گئے تھے؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں قطعی وہاں نہیں گیا تھا اور آج تک نہیں گیا، بوڑھے نے جواب دیا۔ تو پھر وہ کون آدمی تھا جسے بادشاہ اور اس کے دربانوں نے بھی دیکھا اور شہزادی اور اس کی سہیلیوں نے بھی؟ عمرو نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو مسئلہ تھا۔ بادشاہ سلامت نے شاہی نجومی سے پوچھا تو اس نے حساب لگا کر بتایا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا میں نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو میرے روم میں وہاں گیا تھا۔ اس جادوگر کا نام بطورہ جادوگر ہے، لیکن اسے نیلا سرخ جادوگر کہا جاتا ہے
کیونکہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ اور تھوڑی کا رنگ گہرا سرخ ہے جبکہ چہرے کا دوسرا آدھا حصہ نیلا ہے۔ شاہی نجومی کے مطابق اس جادوگر کو اپنے جادو کی طاقت کے لیے شہزادی ستارہ کا خون چاہیے تھا اور وہ خود جادو کے قانون کے مطابق یہ خون حاصل نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے جادو کا ایک پتلا میری شکل و صورت اور قد و قامت کا بنا کر بھیجا اور شہزادی کو زخمی کر کے اس کی گردن سے خون نکال کر لے گیا۔ بادشاہ سلامت نے شاہی نجومی کے بیان کی وجہ سے بھی مجھے قتل نہ کروایا۔ میں نے بھی جن نجومیوں سے پوچھا ہے سب نے یہی جواب دیا ہے، لیکن میرے پاس بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس نیلے سرخ جادوگر کو پکڑ کر اس کو منواؤ اور بادشاہ کو ثبوت دے دو تاکہ میری عزت بحال ہو سکے۔ میں تمہیں جتنا بوڑھا نظر آ رہا ہوں میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں، لیکن میں اپنی بے عزتی اور فکر کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، بوڑھے نے کہا۔ پھر پہلے پیشگی انعام دے، عمروں نے کہا تو بوڑھے نے جلدی سے اٹھ کر ایک الماری سے ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ایک تھیلی اٹھا کر عمروں کو دے دی۔ عمروں نے جلدی سے تھیلی اپنی زمین میں ڈالی اور سردار احمد سے وعدہ کر لیا کہ وہ جلد ہی اس نیلے سرخ جادوگر کو نہ صرف ہلاک کر دے گا بلکہ اس سے سردار احمد کے لیے ثبوت بے گناہی بھی حاصل کر لے گا۔ چنانچہ بوڑھا بے حد خوش ہوا اور عمروں اس سے اجازت لے کر سرائے میں پہنچا اور وہاں کمرے میں پہنچتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور زمین میں سے بولنے والی گڑیا نکال کر اس نے اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا مجھے بتاؤ کہ نیلے سرخ جادوگر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور سردار احمد کی بے گناہی کا ثبوت کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عمروں نے پوچھا۔ خواجہ عمروں کو بتایا جاتا ہے کہ نجومیوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط ہے۔ سردار احمد کا پتلا گنبد بے در میں نہیں گیا تھا بلکہ سردار احمد خود گیا تھا۔ اسے سرخ نیلے جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے وہاں پہنچایا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی تلوار سے شہزادی کی گردن کاٹ کر اس کا خون پی لیا تھا۔ خواجہ عمروں کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے ہوائے ماضی چلا کر یہ منظر سب کو دکھائے، اس طرح سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سردار احمد بے گناہ ہے، کیونکہ اگر شہزادی کو اس نے زخمی کیا ہوتا تو اس کی تلوار خون آلود ہوتی، جبکہ سردار احمد نے جب شہزادی کو زخمی دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر نیچے اتر آیا تھا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا۔ لیکن جادوگر نے ایسا کیوں کیا؟ عمروں نے پوچھا۔ اس لیے کہ جادو کے قانون کے مطابق اس کا الزام کسی نہ کسی آدمی پر لگانا ضروری تھا اور اتفاق سے جادوگر نے سردار احمد پر یہ الزام لگا دیا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ اس جادوگر کو کس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ عمروں نے پوچھا۔ جب ہوائے ماضی چلے گی تو وہ جادوگر بھی سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن وہ تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس وقت وہ تمہارے قریب آئے تم ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو بند کر دینا اور جالے الیاسی ڈال کر اس جادوگر کو قید کر لینا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر خنجر سلیمانی سے اسے ہلاک کر دینا، کیونکہ نیلے سرخ جادوگر کی جان اس کے جسم میں ہی ہے، اس لیے وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ تو عمروں نے اسے واپس میل میں ڈالا اور دوسرے روز وہ دوبارہ سردار احمد سے ملا۔ اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ پھر سردار احمد سمیت عمروں بادشاہ سے ملا۔ بادشاہ چونکہ اسے جانتا تھا، اس لیے بادشاہ نے عمروں کے کہنے پر شہزادی ستارہ اور اس کی سہیلیوں اور درباریوں سب کو گنبد بے در کے سامنے اکٹھا کر لیا تاکہ سب یہ منظر دیکھ سکیں۔ عمروں نے زمین میں سے ہوائے ماضی والی شیشی نکالی اور اسے کھول کر اس نے دل ہی دل میں ہوائے ماضی چلنے اور شہزادی کے زخمی ہونے والے منظر کے سامنے آنے کا سوچا تو ہر طرف تیز ہوا چلنے لگی، اور پھر سب نے دیکھا کہ گنبد بے در سے سردار احمد ہاتھ میں تلوار اٹھائے سہما ہوا اور خوفزدہ حالت میں نیچے اترتا نظر آنے لگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور عمروں سمیت سب نے دیکھ لیا کہ تلوار پر خون کا ایک دبا تک نہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا سردار احمد نہیں تھا، بلکہ جادوگر نے اسے صرف استعمال کیا تھا۔ ابھی ہوائے ماضی چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک انتہائی وحشی صورت والے آدمی کا چہرہ ہوا میں نظر آیا، جس کے چہرے کا ایک حصہ سرخ اور دوسرا نیلا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عمروں کے سامنے پہنچ گیا۔ عمروں تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو چلنے سے روک دیا، اور انتہائی پھرتی سے اس نے زمین میں سے جالے نیاسی نکال کر نیلے سرخ جادوگر پر پھینکا، اور نیلا سرخ جادوگر جالے لیاسی میں پھنس گیا۔ اس نے جال سے نکلنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ظاہر ہے مقدس جالے لیاسی سے کون نکل سکتا تھا۔ دیکھو نیلے سرخ جادوگر، اگر تم بادشاہ سلامت شہزادی ستارہ اور صاحب کے سامنے بتا دو کہ کس نے شہزادی کو زخمی کیا ہے اور کیوں، تو میں تمہیں جالے لیاسی سے باہر نکال دوں گا، ورنہ تم ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ عمروں نے کہا تو نیلے سرخ جادوگر نے وہی بات سب کے سامنے دہرا دی جو بولنے والی گڑیا نے عمروں کو بتائی تھی۔ اسی طرح بادشاہ شہزادی اور تمام درباریوں پر سردار احمد کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اس جادوگر نے میری بیٹی کو زخمی کیا ہے، اس لیے اس کی سزا موت ہے، بادشاہ نے کہا، لیکن مجھے تو سردار احمد نے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بے گناہی کا ثبوت مہیا کر دوں، اور وہ میں نے کر دیا ہے۔ جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی انعام دینے کا وعدہ کیا تھا۔
پھر میں جادوگر کو کیوں ہلاک کروں؟ عمروں نے کہا اگر تم اس جادوگر کو ہلاک کر دو تو ہم تمہیں تمہارا منہ مانگا انعام دیں گے۔ بادشاہ نے فوراً کہا لیکن تم وعدہ کر چکے ہو کہ مجھے جال سے رہا کر دو گے۔ جادوگر نے کہا ہاں میں اپنا وعدہ بھی پورا کروں گا اور بادشاہ سے انعام بھی لوں گا۔ عمروں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جال کو ہٹا لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جادوگر سنبھلتا عمروں نے بجلی کی سی تیزی سے زمین میں سے خنجر سلیمانی نکال کر اس کے سینے میں اتار دیا۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سرخ دھواں پھیل گیا۔ میرا نام بطورہ جادوگر تھا، مجھے نیلا سرخ جادوگر بھی کہتے تھے، مجھے عمرو یار نے یاری سے مار ڈالا ہے۔ جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی دھواں ختم ہوا تو وہاں جادوگر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ اور شہزادی اور سب درباری جادوگر کی لاش دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ سردار احمد بھی خوش تھا کہ اس کی بے گناہی بادشاہ، شہزادی اور سب پر ثابت ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس نے بھی وعدے کے مطابق عمرو کو انعام دیا۔ پھر بادشاہ نے بھی عمرو کو اتنا انعام دیا کہ عمرو بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزادی ستارہ نے بھی عمرو کو انعام دیا اور اس قدر